احسان جتلانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کی رات ایک عورت کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ سے آگ داخل ہو رہی ہے اور پخانے کے راستے سے آگ باہر نکل رہی تھی، اور فرشتے جہنم کے گرزا اس کی پٹائی کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کو یہ عذاب 2 گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایک حسد کرنے کی وجہ سے، دوسرا احسان جتانے کی وجہ سے۔ یہ دونوں گناہ ایسے ہیں جو مردوں کے اندر بھی پائے جا سکتے ہیں، مرد بھی حسد کر سکتے ہیں اور احسان جتا سکتے ہیں، اس لیے اس دردناک عذاب کے وہ بھی مستحق ہیں۔ اگر خواتین ان گناہوں کو کرے گی اور توبہ نہیں کرے گی تو وہ بھی اس عذاب کے اندر مبتلا ہوگی۔ احسان جتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ حسن سلوک کیا، لیکن جب ہمارا موقع آیا کہ ہمارے ساتھ کوئی مدد کرے یا ہمدردی کرے، احسان کرے، ہمارے ساتھ تعاون کرے، اس وقت اس شخص نے ہمارے ساتھ تعاون نہ کیا تو ہم فوراً یہ احسان جتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں وقت تمہاری بڑی خدمت کی، بہت کام آئے، لیکن ہمارے موقع پر تم نے طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لی ہیں۔ یہ ہے احسان جتانا۔ یہ بات خواتین میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر انہوں نے خدمت کر دی اور ان کے موقع پر دوسری نے خدمت نہ کی تو اب وہ عورت سارے میں ڈھنڈورا پیٹتے پھرے گی کہ جو بھی اس کے پاس آئے گا اس کے سامنے یہ جتائے گی، ہم نے ان کے ساتھ فلاں خیر خواہی کی مدد کی اور ایسا کیا، اور آج جب ہمارا موقع ہوا تو اس نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اس لیے مردوں عورتوں کو چاہیے کہ جس کی کوئی خدمت کرے وہ محض کی رضا کے لیے کرے اور اللہ تعالیٰ ہی سے اس کے اجر کی امید رکھے، اور جب کسی سے کوئی امید نہ ہوگی بلکہ اللہ سے صرف امید ہوگی تو پھر وہ شکوہ اور گلہ دل میں پیدا نہ ہوگا، اور گھر کے اندر بھی اس کی عادت رہے گی اور گھر کے باہر بھی یہ عادت رہے گی۔ کچھ کرنا ہے صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھیں، دوست احباب اور رشتہ داروں سے بدلے کی امید نہ رکھیں، اگر وہ کریں تو ان کا احسان سمجھیں، اگر نہ کریں تو اللہ ہی پر نظر رکھیں۔ اس عمل سے انشاءاللہ دل میں پریشانی اور تکلیف پیدا نہ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد کرنے سے، اللہ تعالیٰ احسان جتانے سے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں سکون اور اتفاق عطا فرمائے اور اس دلوں کو میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرما دے۔ عذاب کا دوسرا سبب حسد کرنا ہے۔ اس طرح آج کل اتنا حسد پیدا ہو گیا ہے کہ کوئی شخص دوسرے کو کھاتا پیتا دیکھ سکتا نہیں۔ یہ حسد مردوں میں بھی پایا جاتا ہے اور عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ مثلا کسی کے بہت اچھے کپڑے دیکھے تو دل میں حسد پیدا ہو رہا ہے، کسی کا اچھا گھر دیکھا تو حسد پیدا ہو رہا ہے، کسی کا منصب اور عمدہ پر، کسی کی خوبصورتی پر، کسی کی مالداری پر، کسی کی صحت مندی سے، کسی کے حسن و جمال سے، کسی کے مال و مال سے، کسی کے اہل و عیال سے۔ غرض یہ کہ جتنی نعمتیں دوسروں کو حاصل ہیں ان کو دیکھ دیکھ کر حسد پیدا ہو رہا ہے۔ حسد کا مطلب کیا ہے؟ حسد کے معنی یہ ہیں کہ انسان دوسرے کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر دل میں جلے اور یہ تمنا کرے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے، یعنی زوال نعمت کی تمنا کرنا، اس کا نام حسد ہے، اور یہ کبیرہ ہے اور ایسا گناہ ہے۔ اس کی وجہ سے اس عورت کو دردناک عذاب ہو رہا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد کرنے سے، ہمیں احسان جتانے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اور آپ نے دیکھا کہ پیارے محبوب نے فرمایا کہ کتے کی شکل ہے اور اس کے منہ سے آگ اس کے منہ میں داخل ہو رہی ہے اور پخانے والی جگہ سے نکل رہی ہے، تو توبہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کے ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ رب العزت میں قبول و مقبول عطا فرمائے۔ اور آج ہی ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی سے حسد کریں، کسی سے جلیں یا کسی
کسی کے ساتھ احسان جتلائیں تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا نماز پڑھتے رہیے گا، اس پہ عمل کرتے رہیے گا، اور جو بچیوں کے سوال ہیں میں ایک ایک کر کے اس کا جواب دے رہی ہوں۔ احسان جتلانا اور احسان جتلانے کا مطلب اور حسد کیا ہے، تو یہ اس کے بارے میں نے بتا دیا۔ تو انشاءاللہ جو نیکسٹ میں آپ لوگوں کے سوال ہے اس کے پھر میں کل جواب دوں گی انشاءاللہ، زندگی رہی تو، اس دعا کے ساتھ کہ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے والدین کو بھی، میرے اہل و عیال کو۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی رحمت کی نظر کرم عطا فرمائے اور ہم پہ آسانیاں عطا فرمائے۔ اللہم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔